محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین عصم اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم وہو اصدق الصادقین فاقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صلوات. گزشتہ شب سے محفل حسینی میں ایک تسلسل قائم کرنے کی کوشش کی. زیر عنوان کلمہ باقیہ، اور کوشش یہ کی گئی وہاں کہ ہم امام حسین تک تو تفصیل دیتے ہیں، لیکن بعد میں آنے والے ائمہ کی تفصیل منبر سے نہیں دی جاتی. تو کل شب میں نے اس کے ذیل میں عہد امام چہارم کے اوپر مکالمہ رکھا، اور اس سے قبل میں عہد امام پنجم اور عہد امام ششم یعنی امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے اوپر مکالمے کو قائم کر کے آیا ہے. اور میری کوشش یہ ہے کہ 5ویں مجلس تک میں امام نہوم تک کے سفر کو طے کر سکوں، تاکہ بعدہ جب قدمگاہ کے اوپر ولایت حق کے ذیل میں مکالمے کو قائم کیا جائے تو 6ٹھی اور 7ویں مجلس میں عسکریین کے حوالے سے ولایت حق کے تسلسل کو قائم کروں. تو امام دہم اور امام یزدہم یعنی 10ویں اور 11ویں امام علی نقی ہادی اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے اوپر مکالمے کو قائم کروں. تو یوں مجھے اطمینان قلب بھی ہے کہ محفل میں نوجوان حضرات طلباء تشریف لا رہے ہیں، اور مکالمے میں سہولت اس لیے محسوس کرتا ہوں کہ مکالمہ کرنے میں جب مخاطب کیا جاتا ہے تو اس کے جذب کو اس کی آنکھوں میں دیکھا جاتا ہے، اس کے جذب کو اس کی آنکھوں میں دیکھا جاتا ہے. اس مجلس میں نے منتخب کیا سورہ روم جو قرآن حکیم کا 30واں سورہ ہے، اس کی 30ویں آیت. خداوند علی اعلیٰ نبض حیات انسان کو جھنجھوڑ رہا ہے. وہ عادل ہے،
اس نے تمام انسانوں کی حیات کا انتظام جس لطف پہ قرار دیا وہ نفس ہے، وہ نفس ہے۔ اور خداوند علی اعلیٰ نبض حیات انسان کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ اپنے انتظام حیات کی جانب متوجہ ہو، اپنے انتظام حیات کی جانب متوجہ ہو، اس لیے کہ امور حیات یہی نفس سر انجام دے رہا ہے، سارے کام یہی نفس سر انجام دے رہا ہے۔ کیوں؟ جسم و روح میں جو رابطہ ہے وہ یہی نفس ہے۔ جب تک یہ رابطہ سلامت ہے ہم منزل عمل میں سیر کر رہے ہیں، اور جب یہ رابطہ منقطع ہوا ہماری منزل عمل رک گئی۔ یعنی جب تک یہ رابطہ سلامت ہے ہم بالائے زمین ہیں، اور جب یہ رابطہ منقطع ہوگا ہم زیر زمین ہیں، ہم زیر زمین ہیں۔ تو وہ عادل ہے، اس نے تمام انسانوں کی حیات کا انتظام جس لطف پہ قرار دیا وہ یہی نفس ہے، اور وہ متوجہ کر رہا ہے کہ اس نفس میں یکسوئی کو قائم کر، اس نفس میں کنسنٹریشن کو قائم کر۔ جب تک اس نفس میں یکسوئی قائم نہ ہو، جب تک اس نفس میں کنسنٹریشن قائم نہ ہو تو نہ تو اسے کیفیت اطمینان ملے گی اور نہ یہ راہ بقا کی جانب قدم بڑھا سکے گا۔ آج دنیا میں انسان کسی بھی دائرے میں کھڑا ہو، کوئی رنگ، نسل، قوم، قبیلہ، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، نہیں، اگر وہ غیر مذہبی دائرے میں بھی کھڑا ہے آپ اس کو روک کے پوچھیں کہ مسئلہ کیا ہے، تو دو مکالمے آپ کی سماج سے کانوں سے ٹکرائیں گے۔ اول، ہر انسان کہہ رہا ہے کہ سکون چاہیے، اور دویم، ہر انسان کہہ رہا ہے کہ بقا چاہیے۔ تلاش سکون اور تلاش بقا میں انسان سرگرداں ہے۔ انسان کے دو ہی بنیادی مسائل ہیں، سکون اور بقا، اور دونوں کا حل خالق نے ایک مکالمے میں بتا دیا کہ وہ جو تمہارا انتظام حیات ہے اس میں یکسوئی کو قائم کرو۔ جب اس میں کنسنٹریشن قائم کرو گے، جب اس میں کنسنٹریشن قائم کرو گے، یعنی جب یہ مائنڈ کنسنٹریشن پروسیس سے تھرو ہوگا تو یہ اپنی نقطۂ ثقل پر جا کر قیام کرے گا، اور جب یہ اپنی نقطۂ ثقل پہ جا کے قیام کرے گا تو اس کی زندگی میں توازن ہوگا۔ توازن کی تعریف مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں، شے کا نقطۂ ثقل پر قیام پذیر ہونا حالت توازن کہلاتا ہے۔ آپ کو اسکولنگ میں پڑھایا جاتا ہے کہ اگر ایک اسکوائر شیپ کارڈ آپ کے پاس ہے، اسکوائر یعنی جس کے چاروں سائڈز، چاروں اضلاع جو ہیں وہ برابر ہیں، تو اس کا سینٹر کیسے آپ تلاش کرتے ہیں؟ کارنر سے کارنر کو ملاتے ہیں، اور جہاں دونوں لائنیں دوسرے کو انٹرسیکٹ کرتی ہیں وہ نقطہ اس کارڈ کا مرکز ثقل ہے، اس پر اگر آپ اس کو قیام دیں تو وہ حالت توازن میں ہوتا ہے۔ وہی نہیں، جتنے شیپ کے اندر آپ پائیں گی چیزیں، یعنی اگر ریکٹینگولر ہے، مستطیل ہے، اس کا بھی یہی طریقہ ہے، سرکل ہے، دائرہ ہے، اس کا تو مرکز ہی درمیان میں ہے۔ لیکن اگر کوئی زگ زیگ کارڈ آپ کے پاس ہے جس کا کوئی کنارہ سرا نہیں ہے، اس کا سینٹر آف کیسے تلاش کریں گے؟ گریویٹی۔ تو مولوی یہ بتاتے ہیں کہ جہاں سے جی چاہے آپ لائن کھینچیں،
اور جہاں تمام لائنیں ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ قطع کریں وہ نقطہ اس کا مرکز ثقل ہے، وہ نقطہ اس کا مرکز ثقل ہے۔ میرے عزیز، آسان لفظوں میں بات کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں معمار دیوار بناتا ہے، جب وہ بلاک رکھتا ہے تو وہ ایک پینڈولم کے ذریعے سے کیا چیک کرتا ہے؟ اس بلاک کا سینٹر آف گریویٹی چیک کرتا ہے۔ اگر وہ سینٹر آف گریویٹی پر بلاک کو رکھے گا تو دیوار مضبوط ہے، اور اگر وہ سینٹر آف گریویٹی پہ نہیں رکھے گا وہ دیوار کمزور ہے، وہ دیوار کمزور ہے۔ جب شے اپنے سینٹر آف گریویٹی کے اوپر آ کر قیام کرتی ہے تو عزیزان گرامی وہ حالت توازن میں آ جاتی ہے۔ میرے عزیز، کلمہ پڑھنے والا جس راستے سے چاہے آئے، کلمہ پڑھنے والا جس راستے سے چاہے آئے، کسی فرقے سے ہو، کسی مسلک سے ہو، کسی فقہ سے دامن بندھا ہو، اہل شریعت ہو یا اہل طریقت، جس راستے سے چاہے وہ آئے، لیکن جہاں آ کے تمام راستے نقطۂ مشترک دیتے ہیں، اس نقطۂ مشترک کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ اس نقطۂ مشترک کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ تو میرے عزیز، جب حیات نقطۂ مشترک پر آ کر قیام کرے تو اس میں توازن آ جاتا ہے۔ تو میرے عزیز، اب سمجھ لیجئے بار بار علی کے فضائل کیوں بتاتے ہیں، بار بار علی کی فضیلتوں کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ علی کو ضرورت ہے، نہیں، حیات کو اس کی ضرورت ہے، حیات کو اس کی ضرورت ہے۔ جب ان فضیلتوں کو بیان کرتے ہیں تو ہم اپنے سینٹر آف گریویٹی کو ڈھونڈ لیتے ہیں، اور جب سینٹر آف گریویٹی کو ڈھونڈ لیتے ہیں تو اس مقیاس پر ہم اپنی حیات کو کستے ہیں، اس کسوٹی پر، اس محک پر اپنی حیات کو کستے ہیں، تو اس حیات میں توازن آ جاتا ہے، اس حیات میں توازن آ جاتا ہے۔ وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، تم اپنے نفس میں یکسوئی قائم کرو۔ ادھر اس میں کنسنٹریشن قائم ہوئی اور ادھر حیات دین پر قیام کر گئے، ادھر حیات دین پر قیام کر گئے۔ کوئی تفصیلی گفتگو نہیں ہے، سہل اور آسان لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ دارائے دین میں پابند شرع جتنے احکام آپ بجا لا رہے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، یہ سب مائنڈ کنسنٹریشن پروسیس سے تھرو کرتے ہیں، یہ سب مائنڈ کنسنٹریشن پروسیس سے تھرو کرتے ہیں۔ دیکھیے، فقہ کا مسلح کوئی بھی ہو، فرقہ کوئی ہو، مسلک کوئی ہو، لیکن جب مسلح پہ آئے گا تو اس کا رخ حیات کس طرف ہوگا؟ کعبۃ اللہ کی طرف۔ مسجد فرقوں میں تقسیم کر دیں، مسالک میں تقسیم کر دیں، لیکن مسجدوں کا رخ کس جانب ہے؟ کعبۃ اللہ کی جانب۔ ملوکیت اگر رخ مسلم کو موڑنا بھی چاہ رہی تھی تو موڑ نہ سکی۔ بادشاہ اگر خزانوں کے منہ کھول کر رخ مسلم کو موڑنا چاہ رہا تھا تو وہ موڑ نہیں سکا۔ پوری ملت کا قبلہ ایک ہے، پوری ملت کا قبلہ ایک ہے، ڈائریکشن، یوں کہیے ڈائریکشن ایک ہے، سمت ایک ہے۔ کیوں؟ جب تک سمت کا تعین نہیں ہوگا اس میں کنسنٹریشن قائم نہیں ہوگی۔ جب تک آپ ڈائریکشن کا تعین نہیں کریں گے اس میں کنسنٹریشن قائم نہیں ہوگی۔ اب تو آپ کے ہاتھ میں اینڈرائڈ ہے، آپ ایڈریس نہیں پوچھتے، آپ کہتے ہیں لوکیشن بھیجیں، تو اب آپ میپ جب کھولتے ہیں تو آپ کی توجہ کہاں ہے؟ ڈائریکشن پر، اور جب ڈائریکشن کے اوپر آپ کی توجہ رہتی ہے آپ منزل پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اگر آپ کی توجہ میں ذرا سا ڈفلیکشن آیا آپ راستہ بھٹک جاتے ہیں۔
پھر گوگل آپ کو کئی راستے دکھاتا ہے، پھر گوگل آپ کو کئی راستے دکھاتا ہے۔ تو میرے عزیز، اللہ کا شکر ہے کہ پوری ملت اسلامیہ کی ڈائریکشن ایک ہے، اور یہ ڈائریکشن کا تعین اس لیے ہے کہ اس میں یکسوئی قائم ہو، اور جب اس میں یکسوئی قائم ہوگی تو یہ اپنے نقطۂ ثقل پر آ کر قیام کرے گا۔ اسی نقطۂ ثقل کو اصطلاح قرآن میں دین کہا جاتا ہے، اسی نقطۂ ثقل کو اصطلاح قرآن میں دین کہا جاتا ہے۔ نماز میں اوقات کا تعین، کیا کوئی تقسیم ہے ملت میں؟ اوقات نماز یکساں ہیں، 5 وقت ہیں۔ یہ اوقات کا تعین کیوں ہے؟ مائنڈ کنسنٹریشن کے لیے۔ اب وہ لوگ جو کہ دفاتر میں کام کرتے ہیں، یا طلباء جو اسکول کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، شب کو بستر خواب پہ جاتے ہیں تو آپ وقت کو ذہن میں رکھ کے نہیں اٹھتے ہیں کہ اتنے بجے بستر چھوڑنا ہے، اتنے بجے گھر سے نکلنا ہے، تو اتنے بجے میں ان ٹائم اپنی جگہ پر ہوں گا۔ وقت کا تعین جو ہے یہ مائنڈ کنسنٹریشن پروسیس سے تھرو کرتا ہے۔ تو نماز میں وقت کا تعین مائنڈ کنسنٹریشن سے تھرو کرتا ہے۔ رکعتوں کا تعین کوئی اختلاف نہیں ہے، جتنی موحد ملت اسلامیہ ہے کوئی ملت ہے ہی نہیں۔ رکعتوں کا تعین مائنڈ کنسنٹریشن کے لیے، اذکار کا تعین مائنڈ کنسنٹریشن کے لیے۔ اور ذرا سی توجہ میں ڈفلیکشن آیا، آپ شک میں اسیر ہو گئے، پہلی رکعت ہے، دوسری رکعت ہے، ایک سجدہ کیا، 2 سجدہ کیا، ادھر شک میں گرفتار ہوئے، ادھر باب شکیات کھل گیا۔ جب تک اس میں کنسنٹریشن رہے گی آپ شک سے بچے رہیں گے، لیکن جب اس میں توجہ نہیں، کنسنٹریشن نہیں، آپ شک میں اسیر ہو جائیں گے، آپ شک میں اسیر ہو جائیں گے۔ تو میرے عزیز، یہ ہے مائنڈ کنسنٹریشن پروسیس سے تھرو کرنے کا راستہ۔ اب آپ مصلی پر آئے اور قبلہ رو کھڑے ہوئے، آپ کی توجہ میں ارتکاز آیا۔ جب توجہ میں ارتکاز آیا تو پہلا مرحلہ کیا تھا؟ نیت۔ ادھر آپ نے نیت کی اور ادھر آپ نے کیا کہا؟ قربتاً الی اللہ، اللہ کے قرب کے لیے بجا لا رہا ہوں۔ اب اس مقال میں کوئی لفظی نہیں ہونا چاہیے، معنوی ہونا چاہیے۔ اگر اس میں توجہ ہے، ارتکاز ہے، یکسوئی ہے، تو جب اس نے کہا قربتاً الی اللہ اور اس نے دونوں ہاتھ بلند کر کے کیا کہا؟ اللہ اکبر، وہی لمحہ اس کے تار نفس کو مرکز سے باندھ دے گا۔ اور جب یہ تار نفس اپنے مرکز سے بن گیا تو اسے ساغر اطمینان مل جائے گا۔ اسے ساغر اطمینان نہیں ملے گا، یہ دائرۂ فنا سے نکل کر دائرۂ بقا میں آ جائے گا۔ یہ دائرۂ فنا سے نکل کر دائرۂ بقا میں آ جائے گا۔ تفصیل کوئی نہیں اس وقت، اقبال کے 2 مصرے ہدیہ کروں اور آگے بڑھ جاؤں۔ اقبال نے کیا کہا؟ فرشتہ موت کا چھوتا ہے کو بدن تیرا، فرشتہ موت کا چھوتا ہے کو بدن تیرا، تیری حیات کے مرکز سے دور رہتا ہے، تیری حیات کے مرکز سے دور رہتا ہے۔ اب اگر توجہ میں ارتکاز آ گیا تو یہ تار نفس اپنے مرکز سے بن گیا، اور جب یہ اپنے مرکز سے بن گیا تو یہ دائرۂ فنا سے نکل کر دائرۂ بقا میں آ گیا۔ میرے عزیز، دین روحانیت کا نام نہیں ہے کہ آپ مصلی پھاڑے کھڑے ہو، نہیں، سارے امور حیات سر انجام دیں، سارے امور حیات سر انجام دیں، حقوق و فرائض میں توازن رکھیں، لیکن ہر لمحہ آپ کی توجہ اپنے خالق سے بندھی رہے۔
اور اگر توجہ خالق سے بنی تو قرآن کہہ رہا ہے آپ کی حیات دین پر قیام کر گئی، آپ کی حیات دین پر قیام کر گئی۔ آسان سمجھ لیجیے، ہم اور آپ تو شہر میں رہ رہے ہیں، رات کو دن ہوتا ہے، دن کو رات ہوتی ہے، ایسا ہے، رات بھر جاگتے ہیں، دن بھر سوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ دیہات میں چلے جائیں تو دیہات میں صبح دم ہر دروازہ کھلتا ہے، آثار زندگی ہویدہ ہو جاتے ہیں، چڑھتے ہوئے آفتاب کے ساتھ گرمی حیات سرگرم ہو جاتی ہے۔ اور پھر آپ مشاہدہ کریں، گھر سے جو کمزور ترین معاشرے کا حصہ ہے، عورت ہر معاشرے میں کمزور ہے، اگر اس کو قوی دیکھنا ہے تو دیہات میں جا کے دیکھو۔ جب وہ خاتون گھر سے نکلتی ہے تو اپنے سر پر گھڑوں کی ایک قطار رکھے ہوتی ہے، اس کے مال مویشی اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کے بچے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، ناہموار راستے طے کرتے ہوئے وہ اپنی منزل پہ پہنچ کر اپنے مقصد کا حصول کرتی ہے، اپنے گول کو اچیو کرتی ہے، خالی گھڑوں کو پانی سے بھرتی ہے، خالی گھڑوں کو پانی سے بھرتی ہے، پھر اسی ترتیب سے سر پر رکھتی ہے، پھر وہی مال مویشی اس کے ساتھ، اس کے بچے اس کے ساتھ، وہی ناہموار راستے جہاں سے چلی تھی وہی لوٹ کر آتی ہے، نہ پانی چھلکتا ہے، نہ گھڑا گرتا ہے، نہ بچے جدا ہوتے ہیں، نہ مال مویشی اس سے جدا ہوتے ہیں، جہاں سے چلی تھی وہی لوٹ کر آتی ہے۔ کیا مشاہدہ کیا آپ نے؟ اس نے اپنے گول کو اچیو کیا، لیکن وہ سارے کام سرگرمی کے ساتھ سر انجام دے رہی تھی، لیکن اس کی توجہ کا تار گھڑوں سے بندھا ہوا تھا، اس کی توجہ کا تار گھڑوں سے بندھا ہوا تھا۔ تو میرے عزیز یہی تو سمجھایا، دنیا کے سارے کام کرو لیکن اپنی توجہ کا تار اپنے مالک سے باندھے رہو، تو تمہارا تار توجہ جب مالک سے بندھے گا تو میرے عزیز تم اپنے مقصد کا بھی حصول کرو گے، اور جہاں سے چلے وہیں لوٹو گے، تو ناکام نہیں لوٹو گے، کامیاب لوٹو گے۔ یعنی ان للہ و انا الیہ کی شرح یہی ہے، ان للہ و انا الیہ کی شرح یہی ہے۔ تو میرے عزیز سارے امور زندگی سر انجام دو، لیکن اپنی توجہ کا تار اپنے مالک سے باندھے رہو، تو دین پر حیات قیام پذیر رہے گی، اس میں توازن سلامت رہے گا، اس میں توازن سلامت رہے گا۔ یعنی حد کارول من یارول، یہ ہاتھ دنیا کے سارے کام کرے لیکن اس کا تار اپنے مالک سے بندھا رہے، تو یہ کام اس کے عبادت بن جاتے، یہ کام اس کے عبادت بن جاتے۔ یہی اس مختصر سے حصے کا خلاصہ ہے کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، تم اپنے نفس میں یکسوئی قائم کرو تاکہ تمہاری حیات دین پر قیام پذیر ہو جائے۔ تو دین کو آپ مجھ سے نہ پوچھیے، اپنے اندر تلاش کیجیے، اپنے اندر تلاش کیجیے۔ یہ کتابت کا مکالمہ نہیں ہے، یہ قرآن ہے۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، اپنے نفسوں میں تفکر کرو، جتنا اپنی نفسوں میں تفکر کرو گے، جتنا اپنے نفسوں میں تفکر کرو گے اتنا در کے دین بڑھتا چلا جائے گا۔
اتنا در کے دین بڑھتا چلا جائے گا. اور لطف کیا ہے؟ لطف کیا ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. دین کیا ہے؟ اللہ کی فطرت. دین کیا ہے؟ اللہ کی فطرت، جس پہ تمہیں فطر کیا گیا، جس پہ تمہیں خلق کیا گیا، جس پہ تمہیں پیدا کیا گیا. کیا کریمی ہے اس کی. کائنات کی ہر شے کے لیے اس نے ایک فطرت معین کی. ہر شے اپنی فطرت پہ قیام کیے ہوئے ہے، اور جب تک شے اپنی فطرت پہ قیام کی، نظام عالم سلامت ہے. نظام عالم سلامت ہے. شے کا اپنی فطرت پہ قیام کرنا ہی اصل عبادت ہے. شے کا فطرت پہ قیام کرنا ہی اسے مسلم بنا دیتا ہے. کلمہ پڑھ کے کیا زوم ہے کہ ہم مسلم ہیں؟ سجدہ کر کے کیا زوم ہے کہ ہم عابد ہیں؟ جس فطرت پہ آپ کو خلق کیا، اگر آپ نے اس فطرت کے مطابق کام سر انجام دیے تو آپ مسلم بھی ہیں اور عابد بھی ہیں. لیکن اگر آپ نے قانون فطرت کو توڑنا شروع کیا تو آپ مجرم بھی ہیں اور فاسق و فاجر بھی ہیں. مجرم بھی ہیں اور فاسق و فاجر بھی ہیں. بس یہی زحمت تمام کرتا، یہی زحمت تمام ہوتی ہے. کربلا کو آپ نے کیا سمجھا؟ فقط یہ کہ دفتر شہادت، لیکن اس شہادت سے آپ نے نور حاصل کیا. اس شہادت سے آپ نے لطف نور کو حاصل کیا. نہیں کیا تو یہ رسم ہے، اور کر دیا تو یہ مانویت ہے. یہی تو سمجھانے کے لیے حسین شیر خوارے کو ہاتھوں پہ اٹھا کے لائی تھی. مسائل نہیں پڑھ رہا. 6 مہینے کے بچے کو جو ہاتھوں پہ اٹھا کے لائی، تو یہی رمز تو بتانے کے لیے لائی تھی کہ کلمہ تو دونوں طرف پڑھا گیا. کلمہ تو دونوں طرف پڑھا گیا، لیکن فرق کیا تھا؟ ادھر حسین کے ہاتھوں پہ فطرت مسکرائی، اور ادھر کھڑے ہوئے لشکر نے قانون فطرت توڑا. ادھر فطرت مسکرائی، حسین نے مارکا جیت لیا، تسخیر کر دیا. وہ لشکر منہ پھیر کے رو رہا. امر ساتھ پکارا، حسین کے کلام کو کوئی ہے قطع کرنے والا؟ ہرملا نے چلو میں تیرے سے شعبہ جوڑا. ادھر فطرت مسکرائی، ادھر فطرت کا قانون ٹوٹا. بچے نے مسکرا کے کربلا کا نتیجہ سینہ تاریخ پر تحریر کر دیا کہ کلمہ دونوں طرف، لیکن ایک طرف قانون فطرت ٹوٹا اور ایک طرف فطرت مسکرائی. تو کلمہ جب قانون فطرت پہ قیام کر کے پڑھو گے تو مسلم کہلاؤ گے، اور جب قانون فطرت کو توڑ کے پڑھو گے مجرم کہلاؤ گے. زبان تاریخ میں دارائے مجرمین کو یزیدیت کہتے ہیں، اور دارائے مسلمین کو حسینیت کہتے ہیں. میں تو ترجمہ کر رہا ہوں سر. قرآن نے آگے بڑھ کے کیا کہا؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. دین اللہ کی فطرت ہے جس پہ تمہیں پیدا کیا، خلق کیا. اب قرآن نے اعلان کیا ذالک دین القیم. یہی دین قیم، یہی دین قیم. جس نے یہ لطف پا لیا اس نے دین قیم کو پایا. لیکن قرآن نے آخر میں اعلان کر دیا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
لا یعلم، اکثریت اس رمز کو جانتی نہیں، اکثریت اس رمز کو جانتی نہیں۔ جو اس رمز کو نہ جانا وہ مجرم ہے، جس نے اس رمز کو جانا وہ مسلم ہے۔ اب سمجھ رہے ہیں یہ مجلس کیوں برپا کی؟ مجلس ہم نے کلمہ پڑھوانے کے لیے برپا نہیں کی۔ 60 ہجری میں پورا مدینہ کلمہ پڑھ رہا تھا۔ حسین مدینے سے کربلا تک کیوں آ گئے؟ کلمہ پڑھوانے نہیں آئے، رمز کلمہ بتانے آئے۔ مجلس کلمہ پڑھوانے کے لیے نہیں، مجلس رمز کلمہ سے شناسہ کرنے کے لیے، رمز کلمہ سے شناسہ کرنے کے لیے۔ اس کی فطرت پہ آپ کو پیدا کر دیا، اس کی فطرت کا بھی ڈھونڈی کیا ہے؟ اس کی فطرت ڈھونڈی کہ کیا ہے؟ وہ کچھ لیتا نہیں، وہ دیتا ہے۔ وہ کچھ لیتا نہیں، وہ دیتا ہے۔ میرے عزیز، جو کلمہ پڑھ کر لیتا ہوا نظر آئے وہ قانون فطرت کو توڑے گا، اور جو کلمہ پڑھ کے دیتا ہوا نظر آئے وہ قانون فطرت پہ حیات کو قیام دے گا۔ اب میں نے تو پوری تاریخ ایک مکالمے میں آپ کے سامنے رکھ دی۔ فتح سے لے کے شام کے دربار تک جو کلمہ پڑھ کے لے رہا ہے وہ مجرم ہے، اور جو دے رہا ہے وہ مسلم ہے۔ جو دے رہا ہے وہ مسلم ہے۔ عزاداری کچھ لیتی نہیں، دیتی ہے۔ عزاداری کچھ لیتی نہیں، دیتی ہے۔ عزاداری حق حیات نہیں چھینتی، عزاداری حق حیات دیتی ہے۔ یہ میرا خطابت کا مکالمہ نہیں ہے حضور۔ دنیا کا ہر دائرہ فنا پہ جا کے ختم ہوتا ہے، لیکن عزاداری کا دائرہ جہاں دنیا فنا پہ ختم ہوتی وہاں سے بقا کا راستہ شروع ہوتا ہے، وہاں سے بقا کا راستہ شروع ہوتا ہے۔ حسین موت نہیں دیتا، حسین زندگی دیتا ہے۔ حسین موت نہیں دیتا، حسین زندگی دیتا ہے۔ حسین کہو نہیں، حسین کو اپنے اندر اتار دو۔ حسین کہو نہیں، حسین کو اپنے اندر اتار دو۔ اگر حسین اندر اتر گیا تو تم غلام نہیں رہو گے، آزاد ہو جاؤ۔ نہیں، اگر حسین اندر اتر گیا تو تم حر نہیں رہو گے، حر علیہ السلام ہو جاؤ۔ تم حر نہیں رہو گے، حر علیہ السلام ہو جاؤ۔ بعد کربلا علی کی بیٹی اسیر ہو کے چلی، ہر راہ ایک ہی صدا سنائی، حسین حسین حسین۔ انقلاب برپا ہوتا گیا، انقلاب برپا ہوتا گیا۔ یہ رمز بتایا علی کی بیٹی نے کہ حسین کہو نفس منقلب ہو جاتا۔ انقلاب تو راستے پہ ہی آ گیا تھا، جبھی تو راستے بدلنا پڑے، جبھی تو راستے بدلنا پڑے۔ اور پتہ نہ چلتا کہ کن راستوں سے قافلہ گیا، لیکن سلام ان ماؤں کو کہ جن کی آغوش سے بچے اچھل اچھل کے گر رہے تھے۔ تو نامعلوم راستوں کو ان بچوں نے ننھے ننھے مرقدوں سے چراغ بنا کر معلوم بنا دیا، معلوم بنا دیا۔ در زندہ پر حسین کی بچی نے ہر روز کربلا سنائی، ہر روز کربلا سنائی۔ جب شامیوں کے بچے آتے اور در زندہ پر آ کے کھڑے ہو جاتے اور حسین کی بیٹی در زندہ پر آ جاتی تو بچے کہتے بتاؤ تم ہو کون؟
کہاں کی رہنے والی؟ تم پہ کیا گزری جو اس زندان میں قید ہو؟ تو کہتی بیٹھ جاؤ، میں تمہیں بتاتی ہوں میں کون ہوں، کہاں کی رہنے والی ہوں، کیا گزری جو میں اس زندان میں قید ہوں۔ سنو، میں اپنے باپ کی شب تہجد کی دعاؤں کا سفر ہوں۔ بابا نے میرا نام سکینہ رکھا، میں اپنے باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا قرار ہوں۔ پوچھتے ہو کہاں کی رہنے والی ہو؟ میں مدینے کی رہنے والی ہوں۔ پھر وہ کربلا کی تفصیل بتاتے، جب رات کے سائے پڑنے لگتے تو کہتی جاؤ جا کے چین کی نیند اپنی ماؤں کی آغوش میں سو۔ میں یتیمہ حسین ہوں، میرے مقدر میں یہ اندھیرا زندان ہے۔ بچے جب گھروں کو لوٹتے، مائیں آغوش میں بچوں کو سمیٹتی، رخسار پہ رخسار رکھتی، بالوں میں ہاتھ ڈال کے کہتی آج اس بچی نے کربلا کی کون سی کہانی سنائی۔ بچے اپنی ماؤں کو تفصیل دیتے، لیکن یہاں سے سنو، زندان میں ایک شام ایسی بھی آئی کہ شامیوں کے بچے تو آئے لیکن وہ بچی نہ آئی۔ اب جب بچے اپنے گھروں کو لوٹے اور ماؤں نے بچوں کو اپنی آغوش میں سمیٹا، رخسار پہ رخسار رکھا، بالوں میں ہاتھ ڈال کے کہا آج اس بچی نے کون سی کہانی کربلا کی سنائی۔ بچوں نے ماؤں کے گریبانوں کو تھام لیا، کہنے لگے ماں وہ بچی زندان میں مر گئی۔ وہ بچی زندان میں مر گئی۔ شام کی عورتوں نے اپنے مردوں کو غیرت دلائی کہ اب تو حسین کے بچے بھی زندان میں مرنے لگے، اگر تم نے پیش قدمی نہیں کی تو ہم میدان عمل میں نکلیں گے۔ ہم میدان عمل میں نکلیں، تلواریں نیام سے باہر آ گئیں، محل یزید کا محاصرہ ہو گیا، آوازیں بلند تھی یزید اب تو حسین کے بچے بھی زندان میں مرنے لگے، اگر تو نے حکم رہائی نہ دیا تو اب تیرے اور ہمارے درمیان تلوار چل جائے گی۔ زندان بان کو بلایا، کہ بلاؤ میرے کارواں کو بلاؤ، بلاؤ علی ابن الحسین کو بلاؤ۔ زندان بان پیغام لایا، سید سجاد زنجیروں کے لنگر کو سنبھالے ہوئے کھڑے ہوئے، پھوپھی نے آگے بڑھ کے دونوں ہاتھ زین و نبا کے دوش پر کاندھوں پہ رکھ کے کہا بیٹا اللہ کے سپرد کیا، نہ جانے اب کون سا نیا ستم ایجاد کرے گا۔ سید سجاد جب دربار میں آئے تو آج انداز بدلا ہوا تھا، لب و لہجہ بدلا ہوا تھا، کہنے لگا اے علی ابن الحسین آئیے اس تخت پہ تشریف رکھیے۔ زین و لبا نے نگاہ بھر کے دیکھا، کہنے لگے یزید میں اس تخت پہ نہیں بیٹھوں گا جس تخت کے نیچے میرے بابا کا سر رکھا ہوا تھا۔ شقی کہنے لگا علی ابن الحسین ہم نے حکم رہائی دیا، چاہے کربلا جائیں چاہے مدینہ جائیں۔ لفظ رہائی کو جو سنا تو سر کو بلند کرتے ہوئے کہا سن، بعد کربلا کوئی اقدام میں نے تنہا نہیں کیا، پھوپھی سے مشورہ کر لوں تو جواب دوں گا۔ حداد کو بلایا گیا، بیڑیاں کٹی، ہتھکڑیاں کٹی، خاردار توق کٹا، بدن لہو سے رنگین، اور زین و لبا جب واپس زندان کی جانب پلٹی اور پھوپھی نے اس عالم میں آتے ہوئے دیکھا تو اپنے مقام سے کھڑے ہو کے کہا سید سجاد سمجھ تو رہی ہوں لیکن کہو کیا بات ہے۔
کہنے لگے پھوپھی اماں آج انداز بدلا ہوا تھا، آج لب و لہجہ بدلا ہوا تھا۔ یزید کہتا ہے ہم نے حکم رہائی دیا، چاہے کربلا جائیں چاہے مدینہ جائیں۔ لفظ رہائی کو جو سنا تو کہنے لگی بیٹا معلوم ہے بعد کربلا میں جی بھر کے بھائی کو رو نہ سکے، یزید سے کہو ایک مکان خالی کرا دے، میں بھائی کی مجلس برپا کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے کہو ہمارے لٹے ہوئے تبرکات لوٹائے، شہداء کے سر لوٹائے۔ بس عزیزوں سن سکیں تو سن لیجیے۔ مکان خالی ہوا، بیویاں عزائے حسین کو چلی، آپ بھی اسی کی تعاصی کے لیے بار بار جمع ہوتے ہیں۔ شام کی رہنے والی عورتیں پرسہ دینے کے لیے آئی، شام کی رہنے والی عورتیں پرسہ دینے کے لیے آئی۔ ایسے میں لٹے ہوئے تبرکات آنا شروع ہوئے، بیویوں کی ردائیں آئیں، بیویوں کی خلخالیں آئیں، بیویوں کے گلوبند آئیں۔ ایسے میں سکینہ بی بی کے زبردی قہر آئے، ایسے میں علی اصغر کا لہو بھرا شڈوکا آئے، علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں آئیں، حسین کا لہو آلود کرتا آیا، اور ایسے میں آواز آئی کہ شہداء کے سر آ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے حسین کے کڑیل جوان بیٹے علی اکبر کا سر آیا، زلفیں لہو میں اٹی ہوئی تھی، لیلا اپنے مقام سے کھڑی ہوئی اور علی اکبر کے سر کو آغوش میں لیا، چاند سی پیشانی کو چوما، کہنے لگی بیٹا ماں قربان، بیٹا ماں قربان، میرے دودھ کی لاج رکھ لی، میرے دودھ کی لاج رکھ لی۔ ایسے میں مسلم کے راج دلاروں کے سر آئے، بیوہ مسلم آگے بڑھی۔ مسلم کے بچوں کا ماتم تھا، مسلم کے راج دلاروں کا ماتم تھا، لیکن ہاں دو ننھے ننھے سر آئے، کوئی لینے کو آگے نہ بڑھا۔ ایک گوشے میں لا کے وہ سر رکھ دیے گئے تو شام کی عورتوں میں سرگوشی چلی، شاید ان بچوں کی ماں مر گئی، شاید ان بچوں کی ماں مر گئی۔ فضا نے آگے بڑھ کے کہا بیویوں ایسا نہ کہو، ان کی ماں میری شہزادی زینب ہے، بھائی کی محبت میں کچھ ہوش نہیں۔ شہزادی نے پکار کے کہا فضا یہ کیوں نہیں بتاتی کہ میں نے بھائی پہ صدقہ کر دیے تھے دونوں لاکھ۔ فضا ہم صدقہ دے کے واپس نہیں لیا کرتے۔ ایسے میں حسن مجتبیٰ کی نشانی کا سر آیا، قاسم ابن حسن کا سر آیا، بیوہ حسن آگے بڑھی، قاسم کے سر کو آغوش میں لیا۔ اب دولہا کا ماتم تھا، اب نوشاہ کا ماتم تھا، لیکن قیامت سی قیامت، ایسے میں ایک ننھا سا تارا جھلملاتا ہوا آیا۔ رباب آگے بڑھی، اصغر کے سر کو آغوش میں لیا اور رخسار پہ رخسار رکھ کے کہا بیٹا ماں فدا، خوب مسکرا کے کربلا کا بن آباد کیا، خوب مسکرا کے کربلا کا بن بسایا۔ حسین غریب کا سر آیا، حسین غریب کا سر آیا۔ شہزادی آگے بڑھی، علی کی بیٹی آگے بڑھی، زینب آہستہ آہستہ آگے بڑھی، بھائی کے سر کو ہاتھوں میں لیا، چاند سی پیشانی کو چوما، سینے سے سر کو لگایا اور سر کو سینے سے لگا کے کہا بھائی شام فتح کر کے جا رہی ہوں، بھائی شام فتح کر کے جا رہی ہوں، بھائی تیری حسینیت کا علم قصر یزیدیت پہ گاڑ کر جا رہی ہوں۔ اور پھر آہستہ آہستہ کہا بھائی معاف کر دینا، بھائی معاف کر دینا، میں تیری امانت نہ بچا سکی۔ بھیا سکینہ شام کے زندان میں سو گئے،
سکینہ شام کے زندان میں سو گئی. عزیزوں آج بھی جب تابوت اٹھتا ہے تو علم آگے آگے چلتا ہے. بس آخری منزل سنو. ایسے میں غل پڑا کہ لشکر کے علمدار کا سر آ رہا ہے تو تمام بیویاں اپنے مقام سے کھڑی ہوئی اور بی بی کہہ رہی تھی عباس میرا پردہ, کوئی بی بی کہہ رہی تھی عباس میرا بچہ. اور ایسے میں زین و لبا کمر کو تھام کے آگے بڑھے کہ بیویوں راستہ دو, بیمار بھتیجا چچا سے ملنے آیا ہے. سر عباس کو ہاتھوں میں لیا, قبر بنی ہاشم کی پیشانی کو چھوا, سینے سے سر کو لگایا. کچھ دیر تو کھڑے رہے لیکن نہ جانے کیا خیال آیا. آہستہ آہستہ زندان شام کی جانب چلے. پھوپھی نے پکار کے کہا بیٹا کہاں کا ارادہ ہے؟ رک کے کہا پھوپھی اماں بہن چچا کو بہت یاد کرتی تھی, میں چچا کو بہن سے ملانے لے جا رہا ہوں. عجب نہیں, سر عباس لہدے سکینہ پہ لا کے رکھاؤ اور کہا بی بی آنکھیں کھولو, تمہارا سخا تم سے ملنے کو آیا ہے, تمہارا سخا تم سے ملنے کو آیا. حسین حسین حسین. अंदर ही
हाँ वो तो